السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی مشہور مایہ ناز تالیف کتاب التوحید کی شرح الملخص فی شرح کتاب التوحید کا اردو ترجمہ بنام کتاب التوحید کی آسان شرح، تالیف فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ، ترجمہ ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی۔ تقدیم: الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ کے بندوں پر توحید و ایمان کی معرفت ضروری ہے، جو علم و یقین کی بنیادوں پر قائم ہو اور ہر طرح کے شبہات و جہالت سے پاک ہو۔ اس توحید کی اصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اس کے سوا جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے وہ باطل، غلط اور بے دلیل ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس ہدایت ربانی میں کائنات کی اسی سب سے بڑی سچائی یعنی حقیقت توحید کو جاننے کی تاکید کی گئی ہے۔ بندہ جب علم توحید سے بہرور ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ معبود حقیقی کا اس کے بندوں پر یہ حق بنتا ہے کہ اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے اللہ نے سارے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ وہ علم توحید سے آراستہ ہو کر یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ ان کی ورثہ علماء کا سلسلہ تا قیامت اسی توحید کی سربلندی کی ڈیوٹی کے لیے جاری کیا ہے، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی توحید باری اور اس کی تعظیم و عبادت میں لگی ہے۔ بندہ جب توحید کو سمجھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسی توحید پر جنت موقوف ہے، یعنی جو توحید پر مرے گا اس کے لیے جنت یقینی ہے، اسی طرح جس کی موت شرک پر ہوئی اس پر جنت حرام ہے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ ان نصوص مبارکہ میں اسی کی صراحت ہے کہ جس کی موت توحید خالص پر ہوئی وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک پر مر گیا اس پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ ایک سمجھدار ہوش مند کے لیے توحید دنیا کا سب سے اہم اول و آخر مسئلہ ہے۔ وہ ترجیحاً اسے برتتا ہے، اس سے کبھی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے انبیاء و رسول کی زندگی ہوتی ہے، دین کا پورا علمی و عملی ڈھانچہ ہوتا ہے، شب و روز کے مسائل دینیہ میں وہ دیکھتا ہے کہ سب میں توحید روح کی طرح داخل ہے۔ دنیا میں وہ لوگ کمزور، گمگشتہ راہ حق ہیں جو عقیدہ توحید و ایمان کو دنیا و آخرت میں ہر مسئلہ کا اصل حل نہیں سمجھتے، بلکہ آج کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ کچھ لوگ دعوت توحید و سنت اور رد شرک و بدعت، منہج انبیاء و منہج سلف کو نادانستہ امت کے موجودہ حالات میں خلاف مصلحت سمجھتے ہیں، جبکہ توحید و سنت کا تمسک اور منہج سلف کی پیروی ہی ہر خیر و بھلائی، امن و امان، عزت و سربلندی اور دنیا و آخرت میں سرفرازی کی بنیاد ہے۔ توحید و سنت اور راہ سلف سے دوری، اختلاف و انتشار، ذلت و پستی، اضطراب و بدامنی اور ہر طرح کی مفید اور مؤثر مصلحت کے خلاف ہے، بلکہ بنائی ہلاکت و تباہی ہے۔
توحید و سنت کی برکتوں سے فیضیابی و سرفرازی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اسے گہرائی سے سمجھے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ صرف کلمہ توحید کا تلفظ اور زبان سے اس کی ادائیگی کافی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کی کتاب توحید، توحید کی حقیقت اور شرکیات سے آگاہی کا ایک عظیم اور کامیاب ذریعہ۔ اسے پڑھنا، پڑھانا، اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنا وقت کا بڑا تقاضا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کلمہ کو نہیں سمجھتی، اس کے ارکان و شروط نہیں جانتی۔ اس کے ارکان و شروط نہیں جانتی، کلمہ کو برباد کرنے والے اقوال اعمال کو نہیں جانتی، جبکہ دین کا مدار اسی پر ہے۔ قبولیت اعمال کا مدار اسی پر ہے اور فلاح دارین کا مدار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دور حاضر کے امت اسلامیہ کے امام و عالم جلیل دکتور صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کو آپ نے کتاب توحید کی جامع شرح تحریر فرمائی اور عوام و خواص سب کے لیے آسان سے آسان شکل میں پیش کیا۔ ملت اسلامیہ ہندیہ میں جہاں تقویت الایمان نے لاکھوں لوگوں کو شرک و بدعات کے دلدل سے نکالا، وہیں عرب دنیا میں کتاب توحید نے بھی عقیدت توحید کی اصلاح میں صالح انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے اردو داں طبقہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکے، اس لیے یہ کوششیں اللہ کی توفیق کے بعد یہاں بھی خوب عام ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے شعبہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار جماعت کے ممتاز عالم دین شیخ عنایت اللہ مدنی سلمہ اللہ تعالی ہر طرح کے شکر اور تکریم و اجلال کی مستحق ہے کہ اس اہم، مفید اور آسان شرح الملخص فی شرح کتاب توحید کا ترجمہ مع تعلیق مفید پیش کیا اور ہر طرح کے اہتمام کے ساتھ کیا کہ اسے بلا تاخیر شائع کیا جا سکے۔ ذمہ داران و اراکین صوبائی جمعیت ممبئی اسے اللہ کا فضل و انعام سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کی توفیق اشاعت بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کے مؤلف، شارح، مترجم اور تمام معاونین کی کوششوں کو قبول فرما اور ہم سب کو توحید و سنت اور سلفیت پر کاربند رکھتے ہوئے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق ہمیشہ دیتا رہ۔ انکا ویل التوفیق۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آپ کا دینی بھائی عبدالسلام سلفی، ممبئی۔ عرض مترجم۔ اس دنیا میں سب سے بڑا شر و فساد اللہ کی توحید، الوہیت سے بغاوت، اناد، اعراض و استکبار اور اس کی خالص عبادت کی بجائے کفر و شرک، وثنیت، بت پرستی، الحاد و زندقہ، نفاق و شقاق اور معصیت و نافرمانی کی راہ اختیار کرنا ہے۔ نیز داعی یعنی توحید اللہ کے برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم السلام کی تکذیب و توہین کرنا ہے، کیونکہ سب سے عظیم صلاح و اصلاح اور خیر و بلائی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت و بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری، نیز اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات سے آشنائی اور اس پر عمل آوری ہے، جو دنیا و آخرت کی تمام تر خیر و سعادت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے فساد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ترجمہ:
یعنی روئی زمین میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نہ اس میں اس کی نافرمانی کرو، کیونکہ یہی روئی زمین کا فساد ہے۔ تفسیر طبری۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 کی تفسیر میں رقم دراز ہے۔ فساد اپنے رب کی نافرمانی، اس کا کفر، اس کے رسول کے تکذیب اور اس کی نبوت کا انکار، نیز وہ جو کچھ اللہ کی جانب سے ان کے پاس لے کر آئے ہیں اس کے حق ہونے کا انکار کرنا۔ تفسیر طبری۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حقیقت کی بے مثال عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرک غیر اللہ کی دعوت اور اللہ کی جگہ کوئی اور معبود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو قابل اطاعت و اتباع بنا کر کھڑا کرنا روئے زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ روئے زمین اور اس کے باسیوں کی بہتری اور بھلائی یہی ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی معبود ہو اور اسی کی دعوت دی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور اطاعت و اتباع صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی اطاعت اسی وقت واجب ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی دعوت دے تو اس کی بات سنی جائے گی، نہ اس کا کہا مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی اصلاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین اور توحید کا حکم دے کر فرمائی ہے، اور اپنے ساتھ شرک اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اس میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جو بھی شر و فساد، فتنہ، آفت و مصیبت، قحط سالی اور دشمن کا جبر و تسلط وغیرہ ہے، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر اللہ کی دعوت دینا ہے۔ مجموع الفتاوی۔ اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا اختلاف و انتشار بھی توحید الہ سے شرک و کفر، بدعقیدگی، وثنیت و بت پرستی، الحاد و زندقہ کا اختلاف ہے، کیونکہ انسانیت کا آغاز توحید خالص پر ہوا ہے اور وہی اصل ہے۔ پھر صالحین کی شانوں میں غلو کے نتیجہ میں شرک رونما ہوا اور پہل توحید میں اختلاف پیدا ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس عرصہ میں سب تین حق توحید پر قائم تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ایسے ہی ہے، لوگ ایک امت تھے پھر اختلاف کر بیٹھے۔ تفسیر طبری۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کی تخریج کے بعد شرک کو اصل قرار دینے والے فلاسفہ و ملحدین کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس اثر میں ایک اہم فائدہ ہے، وہ یہ کہ لوگ پہلے دور میں توحید خالص پر قائم ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں ان میں شرک داخل ہوا، برخلاف بعض فلاسفہ اور ملحدین کے جن کا کہنا ہے کہ انسانیت میں اصل شرک ہے، پھر بعد میں توحید آئی۔ یہ اور اس جیسی حدیث سے ان کے قول کو باطل ٹھہراتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ لوگ آدم علیہ السلام کے دین توحید خالص پر تھے تاکہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے پاس نوح علیہ السلام کو بھیجا، چنانچہ وہ روئے زمین
والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ توحید کے آغاز و اصل ہونے اور شرک و کفر اور بت پرستی کے ذریعے اختلاف رونما ہونے کی دوسری واضح دلیل یہ حدیث قدسی ہے۔ یقیناً میں نے اپنے تمام بندوں کو غیر اللہ سے کنارہ کش ہو کر اللہ واحد کی طرف مائل ہونے والا پیدا کیا۔ پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین توحید سے بہکایا، اور میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھی اسے ان پر حرام کر دیا، نیز انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ صحیح مسلم۔ آیت کریمہ کی اور بھی تفسیر کی گئی ہے مگر وہ غیر مستند ہے، پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ امام ابن القیم اور دیگر محققین نے صراحت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 19۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس بارے میں قرآن کی دلیل واضح ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں ایک امت ہونے کی خبر دی ہے دراصل وہ ایمان اور دین برحق پر ایک امت تھے، نہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک پر۔ تفسیر طبری۔ قرآن کریم اور سنت صحیحہ کے ان نصوص سے موجودہ گھر واپسی کے اس تباہ کن خوبصورت ارتدادی نعرے کی حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے اور اس سازش کی قلعی بھی کھل جاتی ہے جو علم توحید سے عاری بے شعور رواداری کے نام پر عقیدہ توحید سے دستبرداری کے لیے آمادہ اور سرودھرم سمجھو سے متاثر بعض نام نہاد مسلمانوں کے لیے فتنہ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ الغرض کہ بنی آدم میں توحید ہی اصل ہے، شرک و بت پرستی ان میں بعد میں داخل ہوئی ہے، لہذا تمام بنی آدم کا اصل گھر توحید الہی اور اخلاص عبادت ہے، نہ کہ تعدد الہہ اور شرک و بت پرستی۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ دراصل تخلیق کائنات کا مقصد ہی توحید اور اخلاص عبادت کا قیام ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اہم عنوان اور ایک بندہ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی سلامتی کے بغیر دنیا کی ساری نعمتیں عذاب و وبال ہیں۔ اسی کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء و رسول مبعوث کیے گئے اور صحیفے اور کتابیں اتاری گئی۔ توحید ہی کو بپا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جنگیں لڑی گئی اور جانصاران توحید کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ توحید اس دنیا میں امن و امان اور غلبہ و سربلندی کا راز ہے۔ توحید خالص اللہ کا وہ حق ہے جو بندے کے لیے اس دنیا میں عظمت و شوکت کی کنجی ہے، اس کے بغیر ذلت و رسوائی اور ہزیمت و پسپائی ہے۔ توحید خالص کے بغیر انسان کی عمر بھر کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ توحید خالص کے بغیر مغفرت اور نجات کا تصور نہیں۔ توحید خالص کے بغیر جنت سے محرومی اور جہنم کا ابدی داخلہ حتمی ہے۔ آج دنیا میں بالعموم اور وطن عزیز میں بالخصوص شرک و کفر، بت پرستی، شجر و حجر، قبر، انبیاء و رسول، اولیاء و صالحین، بزرگان، ملائکہ، شمس و قمر، پیروں، فقیروں، باباؤں، درگاہوں، مزاروں،
تربتوں اور آستانوں وغیرہ کی پرستش کا دورہ ہے۔ غیر اللہ کا سجدہ، رکوع، اس سے دعا، استمداد، استعانت، پناہ طلبی، فریاد، خوف و خشیت، طواف، نظر و نیاز، قربانی، قسم، تبرک، دم، جھاڑ پھونک، جادو، کہانت، تعویذ، گنڈا، داغا چھلا، منفی سفارش طلبی وغیرہ امور عام ہے جن سے کتاب و سنت نے اللہ کے بندوں کو ڈرایا اور آگاہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں اس توحیدی عبادت کی دعوت کے لیے انتھک جہاد کیا، یہاں تک کہ توحید کی چہار دیواری کو تمام دراندازیوں سے محفوظ کیا۔ پھر اسی مشن پر سلف تا خلف علماء و مصلحین امت بھی گامزن رہے۔ بنابر اس کی معرفت اور کما حق ادائیگی بندہ پر فرض اور ضروری ہے۔ اس سلسلہ کی ایک یگانہ کتاب 12ویں صدی ہجری کے امام و مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کی تالیف لطیف کتاب التوحید ہے، جو اپنی جامعیت اور تحقیق و استناد کے اعتبار سے عالمی شہرت یافتہ ہے۔ اس کتاب کی بے شمار شروح، تخریجات و تعلیقات اور تراجم ہیں جو مطبوع و متعدد اول ہے۔ زیر نظر کتاب التوحید کی آسان شرح بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جو معروف علمی و منہجی شخصیت علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان حفظہ اللہ کی جدید طرز تدریس پر تالیف کردہ شرح الملخص فی شرح کتاب التوحید کا سلیس اردو ترجمہ ہے۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہایت اختصار اور سلاست کے ساتھ کتاب کے نصوص کی مختصر اور جامع شرح کی گئی ہے، جس میں الفاظ کی معانی، سرسری معنی، باب سے مناسبت اور فوائد و مسائل کا استنباط جیسے اہم عناصر شامل ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ کے اسباب میں کتاب کی مذکورہ خوبیوں کے علاوہ عوام و خواص اور طلبہ علم کے لیے کتاب التوحید جیسی اہم کتاب کی مختصر، سلیس اور جامع شرح کا اردو ترجمہ فراہم کرنا تاکہ تمام لوگوں کا علم توحید کے حصول میں آسانی ہو۔ نیز کتاب التوحید کی متعدد خدمات میں شامل علماء و مصلحین کے قافلہ میں ادنیٰ شمولیت اور توحید خالص کی نشر و اشاعت میں حصہ لے کر رب کریم سے اجر و ثواب اور مغفرت و نجات کی امید وغیرہ امور شامل ہیں۔ کتاب میں ترجمہ کے علاوہ متن و شرح میں موجود صحیحین کے علاوہ کی احادیث کے ضروری حوالوں کے ساتھ ان پر ائمہ حدیث کا حکم درج کر دیا گیا ہے تاکہ طالب علم اور عام قاری کو حدیث کا حکم جاننے میں آسانی ہو، اور اس سلسلے میں قدیم ائمہ حدیث کے اقوال کے علاوہ محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز معاصرین میں شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی کی الدرر النضید فی تخریج کتاب التوحید، ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز العقل کی غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید، اور شیخ فریع بن صالح البحلال کی تخریج احادیث منتقدہ فی کتاب التوحید وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر اللہ ذوالکرم کی حمد و پاس کے بعد اپنے مشفق والدین و اہل خانہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ بعدہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ جن کی اعتقادی و منہجی غیرت اور جماعتی فکر و لگن کے نتیجے میں اس اہم کتاب کی اشاعت عمل میں آئی۔ یقیناً صوبائی جمعیت ممبئی کی ہمہ جہت سرگرمیاں بالخصوص شعبہ نشر و اشاعت سے اصولی و منہجی کتب و رسائل کی اشاعت کارزِ سلسلہ اللہ عز و جل کی توفیق ارزانی اور نصرت خاص کے بعد امیر محترم حفظہ اللہ کی خصوصی عنایت و توجہ کی رہین منت ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کے جملہ مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے، انہیں آپ کے میزان حسنات کا حصہ بنائے۔ اسی طرح اس عظیم کتاب کے مؤلف، شارح، مترجم، ناشر اور جملہ معاونین کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اسے تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید بنائے، آمین۔
وکتبہ اخوکم فی اللہ ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ شارح۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف کتاب التوحید کی مختصر شرح ہے۔ میں نے اسے مدارس میں رائج جدید درس و تدریس کے انداز میں لکھا ہے تاکہ مبتدی طلبہ کی سمجھ سے قریب تر ہو۔ میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس کے ذریعے نفع پہنچائے اور یہ علم کی نشر و اشاعت اور عقیدہ کی تقسیم میں شرکت کا باعث بنے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان۔ مؤلف رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی۔ نام و نسب۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی رحمہ اللہ عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم کے آل مشرف کے چشم و چراغ اور خطہ نجد وغیرہ میں سلفی دعوت کے امام ہیں۔ پرورش اور تعلیم۔ آپ کی پیدائش ریاض سے قریب واقع شہر عیینہ میں سن 1115 ہجری میں ہوئی۔ کم عمری ہی میں قرآن کریم حفظ کیا، نیز اپنے والد جو اس وقت عیینہ کے قاضی تھے، اسی طرح نجد، مدینہ، الاحسا اور بصرہ کے مشاہیر علماء کرام کی شاگردی اختیار کی، جس کے نتیجے میں وسیع علم حاصل ہوا جس نے آپ کو ایسے وقت میں اپنی دعوت کی انجام دہی کا اہل بنا دیا جب بدعات و خرافات نیز قبروں اور اشجار و احجار سے حصول تبرک کا دورہ تھا۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے تصحیح عقائد اور اللہ واحد کی خالص بندگی کی دعوت کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلہ میں کئی کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں سے ایک مشہور ترین کتاب یہ کتاب توحید ہے۔ اس کتاب کو علماء و طلباء کے درمیان بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اہل علم نے اسے پڑھنے، پڑھانے اور اس کی شرح کرنے کا خوب اہتمام کیا۔ چنانچہ یہ ایک انوکھے اور نرالے انداز کی بڑی نفع بخش کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی معلم، داعی، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کی حیثیت سے گزاری، یہاں تک کہ شہر ریاض سے قریب دریا میں سن 1206 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے ذریعے علماء و ائمہ دعوت کی ایک بڑی کھیپ تیار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اجر و ثواب سے نوازے اور آپ کو جنت کا مقیم بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ